الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، دماغ کا کام سوچنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ فطرت ہے انسان کے دل کی، وہ محبت کرتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کس سے کی جائے؟ چونکہ دنیا کی چیزوں سے محبت تو انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، کہ میرے دوست مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار۔ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ عام طور پر محبت کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ ہوتی ہے جمال، خوبصورتی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ خوبصورتی پسند کرنے والا بنایا ہے۔ اچھی چیز اچھی لگتی ہے، اچھی شکل ہو، اچھا مکان ہو، اچھا درخت ہو، کوئی بھی چیز خوبصورت ہو تو انسان کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہیں، وَيُحِبُّ الجمال، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کریں، کائنات کی ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے۔ پھولوں پہ غور کریں تو کیا اللہ نے خوبصورت بنائے ہیں، ان کے رنگ دیکھیں، ان کی بناوٹ دیکھیں۔ پھلوں کو دیکھو تو اللہ نے کیا خوبصورت بنائے ہیں۔ پھر اگر کائنات کے چاروں طرف نظر ڈالیں تو ہر طرف آپ کو ایسا جہان نظر آئے گا، خوبصورت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ تو ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ، تجھے میری تخلیق کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ تو اللہ رب العزت خود بھی خوبصورت ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت ہیں ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس کا۔ اتنا سوچ سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے خوبصورتی کو پیدا کیا، حسن و جمال کو جس نے پیدا کیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ اس کو 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔
یعنی جنتی مخلوق کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ جنتی حیران ہو جائیں گے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے، وقت کا احساس نہیں ہوگا، 70 سال ان کو ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب دیدار کروائیں گے تو ایک نور کی بارش ہوگی، اور وہ نور جنتیوں کے چہرے پہ اس طرح آ کے پالش کر دے گا جس طرح وارنش کے اوپر لکر کی جاتی ہے۔ جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب جنتی لوٹ کے واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کو 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ جس پروردگار کے دیدار سے دیکھنے والے کا حسن نہ بڑھ گیا، اس پروردگار کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی لمبی تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ 9 لاکھ سال تک اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اگر یہ کہیں کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دکھانا نہیں چاہتے، تو اس میں شبہ بخالت ہے، کنجوسی ہے کہ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، ماں دودھ نہیں پلاتی۔ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیدار نہیں کرواتے، تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دیدار کروانا چاہیں اور جنتی نہ کریں تو ان کے لیے یہ وجہ خجالت ہے، شرمندگی کا باعث ہے کہ محبوب دیدار کروانا چاہتا ہے اور وہ نہیں کرتے۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے حل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ چاہیں گے کہ بندے میرا دیدار کریں، اللہ تعالیٰ جمال کی تجلیات ڈالیں گے تو سب دیدار کریں گے۔ جب چاہیں گے کہ اب یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تو جلال کی تجلیات ڈالیں گے تو سب لوگ جنت کی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، نہ اعتراض ادھر رہے گا نہ اعتراض ادھر رہے گا۔ تو اگر خوبصورتی کو معیار بنایا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ بندے کو محبت کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، عاشق بن اس رب سونے دا جس اے شکل بنائی۔ بھئی تم نے محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے محبت کرو جس نے یہ شکل بنائی ہے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ عام طور پر ہوتی ہے مال۔ اگر کسی بندے کے پاس مال پیسہ بہت ہونا تو اس کے تعلق جتانے والے بڑے ہوتے ہیں، اس کے وزٹنگ کارڈ جیب میں ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آپ خود غور کریں، جو آج امیر ہے کل کو فقیر ہے، جو آج وزیر ہے کل کو اسیر ہے، جو آج صدر ہے کل کو ملک بدر ہے۔ مال کا کیا بھروسہ؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ لیکن کائنات میں جتنا مال ہے یہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ آپ بتائیے پوری دنیا میں جتنا سونا ہے وہ کس کا ہے؟ جو چاندی ہے کس کی؟ تانبا ہے کس کا؟ لوہا ہے کس کا؟ پلاٹینم ہے کس کا؟ پوری دنیا میں جتنے ہیرے موتی نکلتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے موجود ہیں۔ تو اگر مال کے نقطہ نظر سے محبت کرنی ہے تو بھی دل کہتا ہے کہ محبت ہمیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔
محبت کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے کسی کا فضل و کمال. کوئی بھی اپنے فن کے اندر ذرا اچھا ہو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا فٹ بال کے پلیئر، کرکٹ کے پلیئر، ان کے نمبر کی جیکٹیں پہن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے کمال حاصل کیا ہوتا ہے کسی فن کے اندر. اللہ رب العزت کے کمال کی کیا بات کرنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ساری دنیا کے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جاتا اور اتنی سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا کہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں ختم نہ ہوتی. دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنائی جاتی، اور جتنا سمندروں کا پانی ہے ایسے 7 سمندر اور لائے جاتے، اس کی سیاہی بناتے، اور ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں تو ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو اگر فضل و کمال کے نقطہ نظر کو دیکھنا ہے تو بھی دل گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور آخری وجہ ہوتی ہے کسی کا جود و احسان. اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے تو اس کے بارے میں دل میں محبت آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شیر پالتے ہیں تو شیر خونخوار جانور ہے، مگر اپنے پالنے والے کا لحاظ کرتا ہے. وہ لوگ شیر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، شیر کو کان سے پکڑ لیتے ہیں، شیر انہیں کچھ نہیں کہتا. اگر ایک درندہ اتنا لحاظ کرتا ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے. ہم اگر غور کریں تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں. ہم تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے اگر اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ ہمیں سنوائی نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، اللہ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، اللہ ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. آج دنیا میں جو ہم عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے محبت کرو. چنانچہ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کیسے ہوگی؟ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کثرت ذکر کا حکم دیا، کیونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہم جتنا ذکر کریں گے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر پھر خوب کرتا ہے، ہر وقت زبان پہ تذکرہ ہوتا ہے اس کا. تو جب اللہ سے ہمیں محبت ہوگی تو ہر وقت اللہ کا تذکرہ ہماری زبانوں پہ ہوگا، ہماری سوچ کے اندر اللہ جو ہے نا وہ رہیں گے، اور دھیان ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف رہے گا. اس کو انابت اللہ کہتے ہیں. اور اس سے پھر انسان کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ جاتا ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ آج دنیا کی نوکری مانگنے والے بڑے، اولاد مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، عہدے مانگنے والے بڑے، اللہ کو اللہ سے مانگنے والے آج بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ نوجوان رو رہا اور رات کو اٹھ کے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور یہ محبت مل گئی تو پھر اعمال کے اندر ایک نئی زندگی آ جائے گی۔ ایسے بندے کی نماز جو ہے اس کے اندر حقیقت آ جاتی ہے۔ آج کل جیسے ویڈیو کال ہے نا، ٹیلی فون پہ لوگ کرتے ہیں، یہ نماز حقیقت میں ویڈیو کال کی ایک مشق ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مومن جب مصلی پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنا جلوہ فرماتے ہیں، اور جب تک مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جلوہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح ہر آیت کا جواب اللہ دیتے رہتے ہیں، تو دیدار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ہم کلامی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ مشق ہے کہ جنت میں مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ اللہ سے ہم کلامی کریں گے۔ اسی لیے اللہ والوں کا نماز پڑھنے سے جی نہیں بھرتا۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں نا، بھئی اشراق پڑھ لو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، بھئی چاش پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، فلاں پڑھ لو۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ثواب نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ فرض نمازیں پڑھنے سے ان کے عشق کی پیاس نہیں بجھتی تو نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وضو کیا جی میں تحیۃ الوضو کر رہا ہوں، میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اب میں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں، اب میں فلاں نفل پڑھ رہا ہوں۔ وہ بہانہ بنا لیتے ہیں نماز کو اللہ سے ملاقات کا۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو کیا پتہ کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی پھر وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ لوگ تہجد کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تہجد کے وقت اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ محبت اس کو جگاتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بندوں کی محبت پر اللہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل میں۔ ایک وہ بندہ سفر سے آئے، سب تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، مگر وہ وضو کر کے مصلی پر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ بھی تھکا ہوا تھا، چاہتا تو سو جاتا، میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اس بندے کی محبت پر فخر فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ کہ خوبصورت نوجوان بیوی پاس ہے اور اس کے باوجود وہ تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا،
میری محبت نے اس کو مسلح پر کھڑا کر دیا، یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے۔ کاش کہ ہم بھی ایسی محبت حاصل کریں کہ اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے۔ شاعر نے کہا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھ ناز ہو۔ ایسا مقام آئے کہ اللہ ناز فرمائے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنی بکریاں چرا رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے اللہ کی حمد بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، جب انہوں نے اللہ کی اتنی پیاری تعریف سنی تو رک گئے۔ اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دینا۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ بھائی میں آدھا بکریوں کا ریوڑ آپ کو دے دوں گا، آپ ایک دفعہ یہ الفاظ کہہ دیں۔ اس نے پھر کہے، اب کندھے مقرر کا مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ فرمایا بھائی باقی آدھی بکریاں بھی آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے اللہ کی تعریف سنا دیں۔ اس نے پھر الفاظ کہے تو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور یہ بات کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اب تو دینے کو ہے نہیں تو کیا دیں گے؟ فرمایا دیکھو تمہیں بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے اللہ کی تعریف سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے وہ کیا دام لگاتا ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ یوں اللہ پہ ہر کچھ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس امت کی بات کریں تو صحابہ کرام کے حالات دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ سے کتنی محبت تھی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک محبت کرنے والا، سبحان اللہ۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرمی کا موسم تھا، کسی کام کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا، سخت گرمی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ پاؤں سے معذور ہے اور وہ ہاتھوں کے بل گھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ جب میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا حج کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر کے دے دیتا ہوں، پھر تم سواری پہ آرام سے پہنچ جانا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار میں سمجھتا تھا آپ تو کوئی عقل مند آدمی ہے، ایک غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونا چاہے اس کو زیب دیتا ہے کہ سواری پہ سوار ہو کے جائے، تو مجھے تو بس اسی طرح گھسٹ کے جانا ہے۔
فرماتے ہیں اس نے میری پرواہ نہیں کی اور آگے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی سال مجھے بھی حج کا موقع مل گیا۔ فرماتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد جب منا میں آئے تو پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کا وقت ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، معذور ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا سننے کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بھئی مجھے بھی موقع دو، کون ہے؟ میں نے دیکھا تو وہی نوجوان تھا اور وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں نے شیطان کو کنکری مار کے اس سے اپنی برات کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ جو گرد میرے لوگ کھڑے ہیں یہ سب استعداد والے لوگ ہیں، یہ جائیں گے اور جانور قربان کریں گے، اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، اے اللہ میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کرتا ہوں، تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ کہے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ جس جماعت کے معذوروں کا یہ عالم ہو، اس جماعت کے صحت مندوں کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی باندی لے کے آیا جو بڑی بیمار سی تھی، لاغر کمزور سی تھی، سارا دن روزہ رکھتی اور ساری رات عبادت کرتی۔ مالک کہتا ہے کہ میں حیران تو اس کو دیکھ کے کہ اس کو آرام کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو وہ اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میری یہ بات پوری کر دیجیے۔ تو میں نے اسے روکا، میں نے کہا لڑکی ایسے مت کہو کہ مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یا میں آپ سے محبت کرتی ہوں تجھے اس کی قسم۔ کہنے لگے اس پہ وہ ناراض ہونے لگ گئی اور کہنے لگی مالک ابن دینار، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھ کو رات مصلے پہ یوں نہ بٹھاتا اور تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ تجھے میٹھی نیند سلائی ہے اور مجھے رات کو جگایا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اللہ میرا اور تیرا معاملہ اب تک راز میں تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا، اب مجھے قبول کر لے۔ کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی۔ جس جماعت کی بیمار بچیوں کا یہ محبت کا عالم ہو، پھر صحت مند عورتوں کا کیا عالم ہوگا؟ بہت واقعات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قریب کے زمانے میں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ مسکین پوری۔ انہوں نے اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک جماعت بنائی جو بہت متبع سنت لوگ تھے اور ذکر کی وجہ سے اللہ سے خاص محبت کرتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو میں نے دیکھا کہ دو بوڑھے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کو ہلکا سا تھپڑ لگاتا ہے اور کچھ کہتا ہے، پھر وہ اس کو کچھ کہتے ہیں اور وہ تھپڑ لگاتا ہے۔ کہنے لگا میں بڑا حیران کہ یہ مسجد ہے اور دونوں بڑے نیک متقی بزرگ ہیں، مسجد میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے قریب ہو کہ میں نے سنا تو اصل وجہ یہ تھی کہ دونوں اللہ کی محبت میں خوب مستغرق تھے۔ ایک نے کہہ دیا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے، اب دوسرے سے برداشت نہ ہوا، وہ اس کو تھپڑ لگا کے کہتے ہیں نہیں اللہ میڈ ہے، وہ اس کو تھپڑ لگاتا ہے، وہ اس کو تھپڑ لگاتا ہے، اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے۔ ایسے ایسے محبت کرنے والے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ہمارے اپنی جماعت کے لوگوں میں سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی محبت کو پانے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ مل جائے تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ میں آپ کو فارسی کی چند اشعار سناتا ہوں، کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں شاعر نے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور آپ خود میری جان بن گئے۔
جاز تن بردی و در جانی ہنوز درد ہا دادی و درمانی ہنوز. آپ نے مجھے درد دیا اور اس درد کا علاج بھی آپ خود ہی بن گئے. عاشقا راسینہ ام بشکافتی، محبوب تیری پلکوں نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا. ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، اور اس میرے چیرے ہوئے سینے کے اندر محبوب تو ہی تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب تیری ناز کی تلوار نے میرے دل کو ویران کر کے رکھ دیا. پہلے میرے دل میں عورت کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، مکان کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی. میرا دل محبتوں سے آباد تھا. تیرے ناز کی ایسی تلوار چلی کہ سب محبتیں میرے دل سے نکل گئی، تو نے میرے دل کو ویران کر دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، وَأَنْدَرِي ویرانہ سلطانی ہنوز، اور اس ویرانے میں اے محبوب سلطانی تو ابھی آپ ہی کی ہے. قیمت خود ہر دو عالم کر دئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دو عالم کو قربان کر دو میرے لیے. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، یہ تو بڑا سستا آپ نے سودا بتا دیا ہے. تو اگر محبوب مل جائے تو انسان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن یہ محبت کی حقیقت جن کو معلوم ہو جائے، جن کو چسکا پڑ جائے، ان کو سمجھ آتی ہے. چلاسی کے اشعار ہیں: مرا تانا دہد وائز بعشقت، اے محبوب مجھے وائز تیرے عشق کا تانا دیتا ہے. تو یک بار بسوئے او نظر کن، تو ایک مرتبہ محبوب اس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ لے. ورا مانند ما دیوانہ گرداں، ورا سے مراد اورا، یعنی اس کو بھی میری طرف اپنا دیوانہ بنا دے. تکبر از دماغ او بدر کن، اس کے دماغ سے تکبر کو نکال دے. چلاسی خواب در ہجراں حرام است، چلاسی ہجر کے اندر رات کو سو جانا تو حرام ہے. شب ہجراں بفریاد سحر کن، ہجر کی رات کو سحر کی فریاد کے اندر گزار لے. تو یہ محبت جب ہوتی ہے تو پھر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان اللہ سے محبت پہلے نہیں کرتا، اللہ بندے سے پہلے محبت کرتے ہیں، پھر انسان محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جس پر اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جان آنا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. کیا لطف ہے محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی کہیں کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ ہے، میں اس کی محبت پہ خوش ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اردو اور فارسی کے اشعار تو سن لیے،
ذرا عربی کے بھی چند اشعار سن لیجئے. شاعر کہتا ہے واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا مگر اے محبوب میرے سوچ وچار میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتی ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم. اور محبوب میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر میری زبان پہ تیرا ہی تو تذکرہ ہوتا ہے. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس. اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پیالے میں پانی نہیں کیا مگر اس پیالے میں تیرا عکس ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. تو جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو انسان ہر چیز میں اپنے اللہ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اپنی سچی محبت عطا فرما. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ آواز لگاؤ کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. تو فرشتہ آواز لگائے گا تو خرب لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے. فرشتہ پوچھے گا بھئی تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ اور جی ہم سنت کا خیال کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے اور اللہ کے دین کے لیے کام کرتے تھے. ہماری تو پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزری. اللہ فرمائیں گے میرے بندے بالکل سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے زندگی میری محبت میں گزاری. اب ان بندوں سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، انہیں کہہ دو کہ یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں سارے پھول گلاب نہ ہوندے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے. اگر سادہ کاغذوں کی میں جلد بنا دوں تو اس کو کوئی کتاب تو نہیں نہ کہہ سکتا. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوتے. ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے. بلے شاہ اگر یاری لگائے تو پھر یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت دن فرمائیں گے یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے ہیں، ان سے حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے. میرے بندوں تم بلا حساب جنت چلے جاؤ. یہ وہ مقربین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں ہم اللہ کی محبت میں جینا سیکھیں. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. جو کلمات یہ عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرائے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا سب سے زیادہ اہم معمول ہے، عجیب عمل ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ چند منٹ صبح شام مراقبہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر طلباء علماء یہ سمجھتے ہیں ہم سارا دن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا تو وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ 100% صحیح بات ہے، اللہ کی یاد میں ہی وقت گزرتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ چاہتے ہیں کہ تم اور بھی زیادہ رغبت کرو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے میرے محبوب جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ تو اس لیے اگر آپ رجوع کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور پھر آپ کو زندگی گزارنے کی صحیح جو ہے سمجھ آ جائے گی۔ دعا کروا دیجیے۔